السلام علیکم ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری روزانہ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی عام معلوم ہوتی ہیں کہ ہم یہ تک سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے انہی عام سی چیزوں کے کچھ خاص مقاصد بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں کاپی پر لگی ہوئی مارجنز لائن کی۔ یہ مارجنز اساتذہ کی سہولت کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ماضی میں کتابیں اکثر چوہوں کا شکار ہوا کرتی تھیں جو کہ کاغذ پر کاٹنا پسند کرتے تھے۔ چوہوں کو کاغذ کے ساتھ معلومات کا کچھ حصہ کھانے نہ دینے کے لیے لوگوں نے کناروں پر خالی جگہیں چھوڑنا شروع کر دیں، جنہیں مارجنز لائن کا نام دیا گیا، اور آج جدید دور میں یہی مارجن لائن خوبصورتی کے لیے استعمال ہونے لگی ہیں۔ تالا، جو کہ دروازوں کو باہر سے بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چابی والی جگہ کے ساتھ چھوٹے سوراخ دیکھنے کو کیوں ملتے ہیں؟ اس کا مقصد بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اصل میں یہ سوراخ تالے میں تیل ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی کسی بھی وجہ سے چابی نہ لگ رہی ہو تو سوراخ کی مدد سے تالے میں تیل ڈالا جا سکے اور چابی آسانی سے لگ جائے تاکہ تالا توڑنے کی نوبت نہ آئے۔ آ جاتے ہیں ہیڈ فون کی طرف۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ ہیڈ فون جیک پر 2 یا 3 پٹیاں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، یہ صرف سجاوٹ کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ ہر پٹی سے دونوں ہیڈ فون پر تاریں جا رہی ہیں، اور اگر وہ وہاں نہ ہوں تو آپ کو صرف ایک ہیڈ فون سے ہی آواز سنائی دے۔ کوئن یعنی سکہ۔ ان کے کناروں پر لائنز 16ویں صدی کے شروع میں نمودار ہوئیں۔ اس وقت لوگ اکثر قیمتی دھاتوں کی تھوڑی مقدار کو سکوں سے کاٹ کر بیچ دیتے تھے، لیکن بعد میں اس عمل کو ریڈنگ کا نام دیا گیا تاکہ یہ دیکھنا آسان ہو سکے کہ کسی نے سکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی۔ لیکن آج کے دور میں شاید ہی کوئی سکوں کو تراشتا ہو، لیکن ریڈنگ ایک دیرینہ روایت بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ناخن کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائن نظر آتی ہے جسے کیوٹیکل کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اسے بار بار کاٹ کر اس سے چھٹکارا پاتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جلد کا یہ چھوٹا سا حصہ ناخنوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا اور فنگس کو ناخن کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بات کرتے ہیں سلیکا جیل کی، جو کہ اکثر لیڈیز ہینڈ بیگ، جوتوں کے ڈبوں وغیرہ میں ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی تھیلی موجود ہوتی ہے۔ وہ نہ تو ایئر فریشنر ہے اور نہ ہی کوئی کینڈی ہے، بلکہ وہ نمی کو جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس پیکٹ کے بہت سے مختلف استعمالات ہوتے ہیں، جیسے کہ گیلے موبائل فون کو خشک کرنے یا آپ کے کپڑوں کو تازہ خوشبو دینے کے کام آتے ہیں۔ لہٰذا اگلی دفعہ جب بھی آپ کو نئے پرس یا جوتوں کے ڈبے سے سلیکا جیل کی تھیلی ملے تو اسے پھینک نہ دیں۔ آ جاتے ہیں ریگولر بوتل کے ڈھکن کی طرف۔ سپرائٹ، کوک، جو بھی ہو، کہ ان کے ڈھکن کے اندر پلاسٹک کی ایک پلیٹ نما رنگ موجود ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ پلیٹ نما پلاسٹک رنگ بوتل کے ڈھکن میں کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ اس لیے موجود ہوتی ہے کہ بوتل سے گیس نہ نکلے جب یہ پورا دن ہل رہی ہو۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں پھلوں پر موجود سٹیکرز پر نمبرز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر پھل پر ایک سٹیکر پہ 4 ہندسے موجود ہوں اور پہلا ہندسہ 4 ہو تو اس کا مطلب ہے پھل پر کیڑے مار دوا کا سپرے کیا گیا ہے۔ اگر 5 ہندسے ہیں اور پہلا ہندسہ 9 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھل نامیاتی طور پر اگایا گیا ہے، اور اگر 5 ہندسے ہیں اور پہلا ہندسہ 8 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل جینیاتی طور پر تبدیل کیا گیا ہے۔ اگر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کی بورڈ کے ایف اور جے کی پر چھوٹے نشان بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ٹائپنگ کلاس لی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ نشان آپ کی انگلیوں کو کی بورڈ پر آسانی سے سیٹ کرتے ہیں اور بنا کی بورڈ دیکھے ٹائپنگ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ دوستو، ہم نے آپ کو کچھ عام سی چیزوں کے خاص مقاصد بتانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔